آپ سب کو بہت بہت سلام پیار. خداوند آپ سب کو زندگی دے اور خوش رکھے. آمین. آج ہم 13 سے 18 سال کے بچوں کے بارے میں بات کریں گے. تو بچوں، یہ عمر سب سے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ بچے اس عمر میں بڑی مشکل سے بڑوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. گھر میں ماں باپ ذرا سختی کرنا شروع کرتے ہیں اور بچے برداشت نہیں کرتے. تو ہمیں اس وقت بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر سختی کرنے کی بجائے ان کے دوست بن جائیں. جب ہم ان سے دوست بن کر رہیں گے تو وہ اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کریں گے اور باہر کسی سے دوستی نہیں کریں گے. اس طرح ان کے ہر اچھے اور برے کام کا آپ کو علم ہوگا. بے جا سختی اچھی نہیں ہوتی. ہاں، کوشش کریں کہ کسی کے سامنے ان کی برائی نہ کریں. یہ بات تو اکثر ماں باپ میں ہوتی ہے کہ دوسروں کے بچوں کی تو تعریف کریں گے اور اپنے بچوں کی غلطیاں نکالیں گے. تو ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرنا ہے. جو غلطیاں ہمارے بڑوں نے کی ہیں وہ نہیں کرنی. خود بھی چرچ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی چرچ لے کر جاؤ. ان کو اپنے ماحول میں رکھنے کی کوشش کرو. خود بھی اچھے لوگوں سے دوستی کرو اور بچوں کا میل ملاپ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو. تو وہ ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں. اپنی زندگی کی اچھی باتیں جو آپ کے ساتھ گزری ہیں ان سے ذکر کیا کرو. لیکن اگر بچے کوئی غلط کام کریں تو کبھی ان کا ساتھ نہ دو. ان کو ان کی غلطی کا احساس دلاؤ. کیونکہ کلام مقدس میں بھی امثال کی کتاب میں کچھ یوں مرقوم ہے. پہلا باب اس کی 8 اور 9 میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے میرے بیٹے، اپنی باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی. خداوند کے کلام کے مطابق اگر بچے اپنے ماں باپ کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلیں گے تو کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں. کیونکہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی غلط راہ پر جائے. کیونکہ بہت سے لوگ آپ لوگوں کو غلط راہ پر لے جائیں گے، مگر تب آپ کو ان سے بچنا ہے اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو یاد رکھنا ہے. جو بچے اپنے ماں باپ کا حکم سنتے اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو خدا ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتے. کلام مقدس کے مطابق امثال کی کتاب اس کا 3 باب 1 سے 4 تک کچھ یوں مرقوم ہے: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیروی اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں گی، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ برکت. خدا کی برکت ہو. آمین.